بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان اپنی ساری زندگی میں سکون کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ دلی طور پر ذہنی طور پر سکون حاصل کر لے اور ایک سکون دہ زندگی گزار سکے، لیکن وہ کئی بار ناکام ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، حالانکہ عبادت بھی کرتا ہے پھر بھی اسے سکون کی تلاش رہتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو سن کر یقیناً آپ سکون تلاش کر سکتے ہیں۔ گھوڑے کو صرف پانی والے کنویں تک لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو زبردستی پانی نہیں پلایا جا سکتا، اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم آپ کو کنویں تک لا سکتے ہیں لیکن پانی نہیں پلا سکتے۔ ناظرین، چلیں ہم اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو مختصر واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو بہت ہی پریشان رہتا تھا، وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں تقریباً سب ہی بے چین لگتے ہیں۔ وہ شخص عبادت بھی کرتا تھا لیکن اسے سکون حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس نے وجہ تلاش کرنی شروع کر دی۔ وہ سب لوگوں کے پاس جاتا، پوچھتا، ہر بندہ اپنے جواب دیتا، لیکن وہ کسی سے بھی مطمئن نہ ہوتا تھا۔ ناظرین، وہ ایک دفعہ چلتے چلتے کسی بزرگ کی کوٹھری کے پاس رکا۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، بڑے پریشان لگتے ہو؟ اس آدمی نے آہ بھری اور کہا، اے اللہ کے بزرگ، زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ میں سکون کی تلاش میں ہوں، میں سکون چاہتا ہوں۔ اس نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا کہ میں سکون چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ ہنسے اور کہا، بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سکون کیسے تلاش کریں۔ سب سے پہلے اس جملے میں سے میں نکال دو، کیونکہ جو میں کہتا ہے وہ مغرور ہوتا ہے، اور اسی جملے میں سے چاہتا ہوں نکال دو، کیونکہ یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ اس سے بندہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے اور انسان اپنے دل میں ہزاروں خواہشات پال لیتا ہے اور وہ ان خواہشات کے پیچھے چلا رہتا ہے۔ تو اس طرح جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے، باقی بے سکونی رہ جاتی ہے۔ اس جملے میں اور چاہتا ہوں نکال دو تو باقی سکون رہ جاتا ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، بہت حیران ہوا اور اتنا مطمئن ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ کے بزرگ نے کہا، بیٹا صرف اپنے اوپر کبھی غرور نہ کرنا اور اتنی خواہشات نہ پالنا کہ ان کو پورے نہ کر سکو، ورنہ بے سکونی کا شکار ہو جاؤ گے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر واقعہ۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ناظرین، ہمیں اس سے کیا سبق ملنا چاہیے؟ ہمیں کبھی بھی میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مطلب صرف ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں، ہم دوسروں کے سہارا بنیں، ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، صرف میں نہ کریں، صرف اپنی بلندی کے لیے دعا نہ کریں، دوسروں کی بلندی کے لیے بھی کریں۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ ہے ہمیں خواہشات کو محدود رکھنا چاہیے اور اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے مذہب سے ٹچ رہنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم خواہش نفس اور اپنی مغروریت کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ ان کے یہی 2 طریقے ہیں۔ ہمیں کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، جو صرف خواہشات ہی پالتے رہتے ہیں وہ کبھی سکون کی تلاش میں نہیں رہتے، وہ ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی مختصر ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بروقت ملتی رہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔